السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں حنا نعمان اور ہم لوگ آج اسلامیات 8ویں جماعت کے لیے جو کتاب ہے اس کا سبق کر رہے ہیں، اخلاص و تقوی۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اخلاص کے بارے میں، تقوی اور اس کی مشق کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ اچھا، اخلاص کا جو روٹ ورڈ ہے وہ خلص سے نکلا ہے، اور خلص سے پھر ہمارے پاس بنتا ہے خلوص۔ خلوص کے معنی جو ہیں وہ نیت کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر اخلاص کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے بہت پاک اور ملاوٹ کے سے پاک جذبات رکھنا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، میرا یہ دوست، جیسے فادر مدر گھر میں کبھی کوئی ڈسکشن والدین کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ دوست بہت مخلص ہے یا فلاں شخص بہت مخلص ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اور آپ سے اس کو کسی بھی قسم کی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں۔ وہ جیسے اگر آپ سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کی اپنی کوئی غرض نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے جو اخلاص ہم اللہ کے لیے محسوس کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کا اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا۔ پھر اخلاص کی اہمیت کے بارے میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت صرف اسی عمل کو ملتی ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ جیسا یعنی کہ آپ کوئی بھی عمل اگر دین کا کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، یا لیٹ سپوز آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دوں۔ اب جب ہم اس طریقے کی کوئی چیزیں سوچتے ہیں نا، تو دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ توفیق دیتے ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہیں، ادروائز ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ ہم کہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یار ہم نے اس کی مدد کر دی، ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم تو ذرا سی کوئی پریشانی آئی فوراً اللہ تعالیٰ کو طعنہ مار دیا کہ ہم تو لوگوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ کیا ان کی مدد کرتے وقت ہم نے خالص اللہ کو خوش رکھنے کی نیت کی تھی؟ کہیں کوئی دنیا داری یا کوئی ریاکاری کا عمل تو ہمارے درمیان نہیں تھا کہ ہم دنیا کو شو آف کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم کتنے اچھے دل کے لوگ ہیں، ہم کتنے مددگار لوگ ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یقیناً وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں تھا، اس میں آپ کے کچھ اور عوامل بھی کار فرما تھے۔ تو تھوڑا سا اس چیز کی طرف دھیان کریں کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہمارا ایک ایک قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس پریکٹس کو کرنے کے عادی نہیں رہے، لیکن کوئی بات نہیں، پریکٹس تو جس دن سے شروع کرتے ہیں اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کو خالص کر کے، ٹھیک ہے؟ دیکھو خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کی مجھے سب سے خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک حدیث اور اس کا مفہوم تفسیر کے ساتھ گزرا تھا نظر سے، تو اس میں ایک بہت خوبصورت بات میں نے محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا لیول ہے انسانوں سے، کہ اگر ہم کسی کے لیے دل میں اچھے جذبات لائیں کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں، لیکن ہم صرف سوچا ہے نا کہ ہم اس کے لیے کچھ اچھا کریں، یا ہم نے کسی کے لیے اچھا محسوس کیا یا دل میں خیال آیا تو اس کے لیے دعائے خیر کر دی، تو صرف خیال کی نیکی پہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے دیں گے۔ یعنی کہ آپ اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں کہ ہمارے اچھی سوچوں تک پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، اچھے جذبوں تک پہ جو خالص اور پاک ہوں، ان جذبوں تک پہ ہمیں ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ اتنی رحمان اور رحیم ذات ہے کہ جب ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، کسی کے لیے سازشیں کرتے ہیں، کسی کے بارے میں حسد رکھتے ہیں، واٹ ایور، کسی کے لیے کچھ بھی نیگیٹو تھاٹس ہمارے ہوتے ہیں، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں گناہ نہیں دیتے۔ یعنی کہ ایک طرف تو ہماری صرف اچھی سوچنے پہ ہماری نیت کو ثواب مل جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم سوچ رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تب تک اس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے نہیں لکھا۔ تو اتنی محبت کرنے والی حبیب ذات ہے کہ اگر اس کو آپ دوست رکھیں تو اس سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے، کہ جو آپ کی غلطیوں سے اوور لک کر جاتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے، آپ
کیا ہم انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی معاف نہیں کرتے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. آپ صرف نیت کر لیں، آپ نے وہ کام کیا نہ کیا، آپ کو ثواب مل گیا، کم از کم نیت کا مل گیا. جب عمل کریں گے تو عمل کا بھی مل جائے گا. تو پلیز اپنی نیتوں کو بہت پازیٹیو رکھیں. پھر اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت دی ہے وہ بھی انہی لوگوں کو دی ہے جو عوام کی جو فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے، لیکن رضا خالص اللہ کو خوش کرنا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو خوش کر رہا ہوں. تو یہ تو ہم نے اخلاص کا مفہوم پڑھا. اب ہم تقویٰ کا مفہوم پڑھتے ہیں. اچھا، تقویٰ کا مفہوم جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ڈرنا، بچنا ہے. یعنی کہ آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اس طرح طاری ہو جائے کہ آپ نے ہر عمل کو کرتے ہوئے آپ سوچیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار نہ گزر جائے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کو محبت اور پیار سے پکارنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات رکھنا کہ میرا کوئی بھی کام اس کی رضا سے ہٹ کر نہ ہو. میں ہر وہ کام کروں جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، جس کا اس کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور متقی انسان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تقویٰ کی اہمیت جو ہمیں ملتی ہے کہ اسلام ہر عمل میں تقویٰ کی روح چاہتا ہے. یعنی کہ آپ اگر ایمان لائے ہیں تو بھی متقی ہوں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ساری عبادات کا مقصد صرف اور صرف جو ہے حصول تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ الاعراف کی آیت ہے، جو کوئی ڈرے اور نیک اعمال کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ نے اللہ سے کے ڈر سے نیک عمل کیے تو آپ کے اوپر سے دنیا کا خوف ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے دل میں اس ذات کا خوف ہے کہ جو تو ہر خوف پہ حاوی ہے نا، وہ آپ کو دنیا کے ہر ڈر خوف سے آزاد کر سکتا ہے. تو جیسے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اگر رات میں ڈر لگے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اس طرف اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں تو دنیاوی خوف پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں تقویٰ والوں کے لیے ہیں. جو پرہیزگار ہوں گے وہ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات فرمائی ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت کے باغات ہیں. پھر تقویٰ معیار فضیلت بھی ہے. اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معیار جو بنایا ہے نا اسلام کے اندر کسی کو کسی اور کے اوپر پرائرٹی دینے کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ ہمارے پاس صرف تقویٰ ہے. اس میں رنگ، نسل اور زبان اور ان حسب نسب، مال، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، صرف تقویٰ کے بارے میں بات کی گئی ہے. سورہ الحجرات میں ہے، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی کہ قبیلے، نسل، ذاتیں، شاخیں یہ جو بنی ہے نا، یہ انسانوں کی پہچان کے لیے ہیں، ہماری آسانی کے لیے ہیں کہ فلاں اس قوم کا ہے، وہ عربی ہیں، وہ عجمی ہیں، وہ ایرانی ہیں، وہ شامی ہیں. پھر پاکستان میں آ جائیں تو پھر تو آپ بس گنتے ہی رہیں، اتنی قومیں ہیں، پھر اتنی ذاتیں ہیں، اور ہر ذات دوسرے سے مقدم ہے. تو اللہ باری تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ میرے نزدیک کسی کی ذات، نسل اور ملک، حکومت، حاکم کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، صرف یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی اور شرافت تقویٰ کا نام ہے. اچھا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یاد رکھو، عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر، اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت و برتری نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے. اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اخلاص و تقویٰ جو ہے وہ اخلاق کی بلندی کی معراج ہے. یعنی کہ آپ بالکل ٹاپ پہ چلے گئے ہیں، اس سے زیادہ اونچا آپ جا نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم جس رشتے میں بھی جائیں خالص اللہ کی نیت سے اس میں شامل ہوں، اس شخص کے ساتھ بھی مخلص ہوں، اس ریلیشن کے ساتھ بھی مخلص ہوں. اگر ہمارے دوست ہیں، جیسے آپ لوگ ابھی طالب علم ہیں، تو اپنے استادوں کے ساتھ صرف اس لیے نہ رشتہ رکھیں کہ آپ کے استاد بہت اچھے ہیں یا آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ اس لیے بھی رشتہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے استادوں کو بہت مقام عطا فرمایا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا.
پھر ماں باپ کے ساتھ آپ ریلیشن میں ہیں تو ماں باپ کے ساتھ خالص اللہ کے لیے محبت کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوستوں کے لیے صحبت کی بہت اہمیت ہے ہمارے مذہب میں کہ اچھے دوستوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں، کیونکہ آپ ان سے پہچانے جائیں گے۔ تو اپنے دوستوں سے خالص اللہ کے لیے محبت کریں، ان کو دین کی طرف لانے والے بنیں، ان کے ساتھ دین کی طرف جانے والے بنیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم صرف اللہ کی نیت کے لیے ہر کام کرنا شروع ہو جائیں گے نا، تو ایک انر پیس، جو اندرونی سکون ہے، وہ آپ کو باہر نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا اس چیز کے اوپر کام کریں۔ ابھی آپ لوگ بہت کم عمر ہیں، اس وقت کام کریں گے تو عادتیں چھوڑنا اور عادتیں اپنانا دونوں آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، جو مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہیں یہ سارے میں آپ کو چیپٹر میں سمجھا چکی ہوں، تو آپ اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2 پر ہے خالی جگہ پر کریں۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو ڈیش سے پاک ہو، یعنی کہ ملاوٹ سے پاک ہو۔ نمبر 2، جو اخلاق سے کام لیتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بزرگی اور شرافت تقوی کا نام ہے۔ اسلام نے معیار ڈیش تقوی کو قرار دیا ہے تو معیار فضیلت۔ پھر صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ اسلامی احکام کا خلاصہ اور مقصد صرف خوف ہے، تقوی ہے، جد و جہد ہے، جنت ہے، تو اس کا جواب ہے تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اعمال کی قدر و قیمت کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے۔ میں آپ کو ڈائریکٹ جواب دے رہی ہوں کیونکہ پھر بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ انسان جو اعمال صالحہ کرے وہ کیا کرے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا جواب دال ہونا چاہیے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے تم کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں صرف اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 میں، کالم الف کے الفاظ کو کالم 2 کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کریں، تو یہ آپ لوگ آرام سے کر لیں گے۔ سوال نمبر 5 میں آ جاتے ہیں، مندرجہ ذیل عبارات کو مکمل کریں۔ اخلاص کے لفظی معنی پوچھ رہے ہیں اس میں یہ، تو اخلاص کے لفظی معنی خالص یعنی ملاوٹ سے پاک ہونے کے ہیں۔ تقوی کے لفظی معنی ڈرنا بچنا کے ہیں۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں۔ اسلامی احکام کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے یا تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ تو آپ اپنے سبق کے حساب سے ان سوالات کو ایک دفعہ پھر چیک کر لیجئے گا۔ کوئی مشکل ہو تو پلیز کمنٹ میں پوچھیے گا، اور امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔